السلام علیکم پیارے ناظرین، سراج ٹی میں خوش آمدید۔ پیارے ناظرین، سلطنت عثمانیہ کا ایک ایسا نوجوان سلطان جس نے 19 سال کی عمر میں ایک ایسے شہر کو فتح کرنا چاہا جسے فتح کرنے کے لیے ہزاروں سال سے کوشش کی جا رہی تھی، لیکن بہت سارے لشکر اور بہت سارے سلطان اس شہر کو فتح کرنے میں ناکام رہے۔ پیارے ناظرین، وہ شہر تھا قسطن دنیا۔ پیارے ناظرین، یہ سلطان اس شہر کو کیوں فتح کرنے میں ناکام رہا؟ کیا وجہ تھی؟ پیارے ناظرین، اس سلطان کے پاس جدید ہتھیار بھی تھی، یعنی توپیں۔ اس وقت توپیں ایک بڑی ہتھیار تھی اور اس شہر کو توپوں کے ذریعے سے ہی فتح کیا جا سکتا تھا، لیکن پیارے ناظرین، یہ سلطان اس شہر کو فتح کرنے میں ناکام رہا۔ کیا وجہ تھی کہ یہ سلطان اس شہر کو فتح کرنے میں ناکام رہا؟ پیارے ناظرین، قسطن دنیا کے بارے میں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ ہم اس شہر کو ضرور فتح کریں گے اور اس کا فاتحین بھی ایک بہترین شخص ہوگا اور اس کے ساتھ جو لشکر ہوگی وہ ایک بہترین لشکر ہوگی۔ پیارے ناظرین، اس بشارت کی وجہ سے بھی بہت سارے مسلمان سلطان اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کی بہت سلطانوں نے اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن بہت سارے سلطان اس میں ناکام رہے۔ پیارے ناظرین، سلطان مراد ثانی 1421 میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان بنے۔ یہ 19 سال کے نوجوان بہت زیادہ بہادر تھے اور اس نے طے کر لیا تھا کہ میں قسطن دنیا کو فتح کروں گا۔ پیارے ناظرین، اس نے لشکر تیار کی اور اپنے سلطان بننے کے اگلے ہی برس اس نے قسطن دنیا کا محاصرہ شروع کر لیا تھا۔ پیارے ناظرین، اس کے پاس جدید ہتھیار تھے، یعنی توپیں۔ توپوں کے ذریعے سے اس نے قسطن دنیا کو فتح کرنا شروع کر لیا تھا۔ اس کے بعد بہت زیادہ سپاہی تھی اور بہت زیادہ طاقت تھی۔ یہ قسطن دنیا کو فتح کر سکتے تھے، لیکن پھر ہوا یوں کہ اس کے بھائی مصطفیٰ نے وہاں پر بغاوت شروع کی۔ پیارے ناظرین، سلطان مراد ثانی نے پہلی بار قسطن دنیا پر توپ کی گولوں کی بارش کی تھی۔ اتنے دھماکے کیے تھے کہ ایک ٹاور پر 70 گولے گرے تھے، لیکن پیارے ناظرین، اپنے بھائی کی بغاوت کی وجہ سے سلطان مراد ثانی نے قسطن دنیا کے محاصرے کو چھوڑ کر اپنے بھائی سے جنگ کی اور اپنے بھائی کو قتل کیا۔ یہاں پر اسے قسطن دنیا کے معاشرے کو چھوڑنا پڑا۔ پیارے ناظرین، یہ جنگ تو ختم ہوئی جس میں سلطان مراد ثانی نے اپنے بھائی مصطفیٰ کو ختم کیا، جس نے بغاوت شروع کی تھی، لیکن پیارے ناظرین، اس کے بعد سلطان مراد ثانی نے کبھی قسطن دنیا کے بارے میں نہیں سوچا کہ میں کبھی قسطن دنیا کا محاصرہ کروں گا۔ یہاں پر سلطان مراد ثانی کا یہ خواب ختم ہو گیا اور سلطان مراد اس خواب کو لے کر اس دنیا سے چلے گئے، لیکن سلطان مراد کے بیٹے سلطان محمد ثانی، جسے آج سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتے ہیں لوگ، اس نے اس خواب کو پورا کیا اور قسطن دنیا کو فتح کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو پورا کیا۔ پیارے ناظرین، سلطان مراد ثانی کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا احمد، دوسرے کا نام تھا علی اور آخری بیٹی کا نام تھا محمد، یعنی محمد ثانی سلطان محمد فاتح۔ پیارے ناظرین، سلطان مراد ثانی اپنے درمیانی بیٹے علی کو پسند کرتے تھے اور علی کو ہی سلطنت عثمانیہ کا سلطان بنانا چاہتے تھے۔ سلطان مراد نے اپنے بڑے بیٹے احمد کو حمید کا گورنر بنایا اور سلطان محمد فاتح کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ اس کی نظر میں سلطان محمد فاتح ایک ضدی سا لڑکا تھا۔ پیارے ناظرین، سلطان محمد فاتح کیسے سلطان بنے؟ سلطان محمد فاتح کے سامنے اپنے 2 بڑے بھائی بہت بڑی رکاوٹ تھی سلطان بننے کے لیے، لیکن پیارے ناظرین، یہ رکاوٹ آسانی سے ختم ہو گئی۔ سلطان مراد کے بڑے بیٹے کی اچانک سے موت ہو گئی حمید میں، اور پیارے ناظرین، اس کے بعد علی کو حمید کا گورنر بنایا گیا۔ اس کے بعد پیارے ناظرین، ایک ترک سردار نے علی کو اپنے بچوں کے ساتھ قتل کر دیا۔ پیارے ناظرین، سلطان محمد فاتح کے سامنے جو 2 رکاوٹیں تھے سلطان بننے کے لیے وہ ختم ہو چکے تھے۔ وہ قسطن دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا اور قسطن دنیا کو فتح کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنا چاہتا تھا۔ اس کے باپ مراد ثانی نے جو غلطی کی تھی وہ سلطان محمد فاتح نہیں کرنا چاہتا تھا، تو وہ ہر رکاوٹ کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس کے سامنے اب 2 اور بڑی رکاوٹیں تھی، یعنی وہ قسطن دنیا کو کیسے فتح کرے گا۔ ایک تو وہ بغاوت کا خاتمہ کرے گا، یعنی امن لائے گا، اور دوسری رکاوٹ یہ تھی سلطان محمد فاتح کے سامنے کی جو توپیں سلطان مراد نے تیار کی تھی وہ سلطان محمد فاتح کے سامنے کمزور تھی۔ وہ نئی توپوں کو تیار کرنا چاہتا تھا جو اس سے زیادہ مضبوط ہو۔ تو سب سے پہلے آتے پہلی رکاوٹ سلطان محمد فاتح نے کیسے ختم کی۔ سلطان محمد فاتح کے ایک اور سوتیلے بھائی تھے جو کہ 1-2 سال کے تھے۔ وہ سلطان محمد فاتح کے سامنے اتنی بڑی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن اگر وہ قسطن دنیا کو فتح کرنا چاہتے تھے، یعنی سر سیب کو حاصل کرنا چاہتے تھے، تو اسے اس رکاوٹ کو بھی ختم کرنا تھا۔ تو
تو اس لیے پیارے ناظرین جب سلطان محمد فاتح اپنے تخت پر بیٹھ رہے تھے تو اس نے اپنے بھائی کو ایک سپاہی کے ذریعے قتل کروایا، اس کے بعد اس سپاہی کو بھی جان سے مار دیا، تو یہاں پر یہ رکاوٹ ختم ہو گئی۔ پیارے ناظرین اسی دوران سلطان محمد فاتح نے ایک رسم رکھ دی کہ جب بھی میرے بیٹوں میں سے کوئی سلطان بنے گا تو وہ اپنے دوسرے بھائیوں کو جان سے مار دے گا تاکہ بغاوت کے لیے کوئی نہ بچ سکے، اور یہ کرنا ضروری ہوگا۔ تو پیارے ناظرین وہی سی یہ رسم چالو ہو گئی، جب بھی کوئی سلطان بنتا تو وہ اپنے بھائیوں کو جان سے مار دیتا تھا۔ اب بات کرتے ہیں دوسری رکاوٹ کے حوالے سے کہ سلطان محمد فاتح نے توپوں کو کیسے تیار کیا، تو وہ آپ کو میں دوسرے پارٹ میں بتاؤں گا۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، سراج ٹی میں خوش آمدید۔ ہم نے پہلے پارٹ میں سلطان مراد ثانی کے حوالے سے بات کی کہ سلطان مراد ثانی نے کیسے 19 سال کی عمر میں قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا تھا، لیکن وہ اس محاصرے میں ناکام رہا تھا۔ اس کی وفات کے بعد کیسے سلطان محمد سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھے، اس کے سامنے جو دو رکاوٹیں تھے، سلطان محمد کے دو بڑے بھائی وہ کیسے ختم ہو گئے، اور سلطان محمد نے کیسے امن قائم کیا۔ سلطان محمد کے سامنے امن ایک بڑا چیلنج تھا، لیکن اس نے امن کو قائم کر لیا تھا، لیکن اب دوسرا چیلنج باقی تھا۔ اگر اسے قسطنطنیہ کو حاصل کرنا تھا، یعنی سرخ سیب کو حاصل کرنا تھا۔ سرخ سیب کیوں قسطنطنیہ کو کہا جاتا تھا؟ کیونکہ قسطنطنیہ میں ایک چرچ تھا جسے ہیکی صوفیہ کہا جاتا تھا، اس کے درمیان ایک ستون تھا 100 فٹ لمبا۔ پیارے ناظرین اس ستون پر ایک مجسمہ بنا تھا جس میں ایک شہنشاہ گھوڑے پر بیٹھا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک گلوب ہے، اور اس گلوب میں ایک کراس ہے۔ پیارے ناظرین یہ اس شہنشاہ کا مجسمہ ہے جس نے پہلی بار اس چرچ کو تعمیر کیا تھا۔ یہ گلوب اور کراس عیسائیت کی طاقت کی علامت تھی۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ گلوب اور کراس جو بھی حاصل کر لیتے، یعنی قسطنطنیہ کو جو بھی فتح کر لیتا ہے تو وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے، اور ترک بھی اسے سرخ سیب سمجھتے تھے اور اسے پوری دنیا کی طاقت کا علامت سمجھتے تھے، اس لیے سلطان محمد اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اور قسطنطنیہ وہ شہر ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سلطان محمد اسے اس لیے بھی حاصل کرنا چاہتے تھے کہ قسطنطین 11 جو کہ اس وقت قسطنطنیہ کا بادشاہ تھے، اس نے سلطان محمد کے چاچا کو پناہ دی تھی جس کا نام اورحان تھا، جس نے بغاوت کی تھی، اور سلطان اپنے چاچا کو جان سے مارنا چاہتے تھے، تو اس لیے بھی سلطان محمد قسطنطنیہ کو فتح کرنا چاہتے تھے۔ پیارے ناظرین سلطان کے سامنے جو ایک بڑی چیلنج تھی وہ کہ سلطان توپیں تیار کرنا چاہتا تھا، اتنے مضبوط توپ تیار کرنا چاہتا تھا جس سے قسطنطنیہ کے دیواروں کو گرایا جا سکے۔ تو سلطان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ سلطان کے دور میں جو توپوں کی ٹیکنالوجی تھی وہ بہت زیادہ بہتر ہو چکی تھی، اور گولوں کی ٹیکنالوجی بہت زیادہ بہتر ہو چکی تھی۔ اور پیارے ناظرین سلطان پر ایک مہربانی یہ بھی ہوئی کہ اسی وقت ہنگری سے ایک نوجوان آیا جو کہ توپوں کا انجینئر تھا، وہ سب سے پہلے قسطنطنیہ گیا اور وہاں پر وہ قسطنطین 11 سے ملا جو کہ وہاں کا شہنشاہ تھا۔ اس نوجوان کا نام تھا اوربان۔ اس نے قسطنطین 11 سے کہا کہ میں یہاں پر توپیں تیار کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت قسطنطنیہ کے حالات بہت زیادہ برے تھے، قرضے تھے اور مالی حالات بہت زیادہ برے تھے، پیسوں کی بہت زیادہ کمی تھی، تو اس وجہ سے اسے انکار کیا، کیونکہ اوربان نے بہت زیادہ مطالبہ کیا تھا کہ میں اتنے پیسے مانگوں گا تو مجھے آپ یہاں پر رکھ سکتے ہو، یعنی میں آپ کے لیے توپیں تیار کروں گا، لیکن قسطنطین 11 نے اس سے انکار کیا اور وہاں پر اسے چھوٹی نوکری دی، لیکن وہ اس سے مطمئن نہ ہو سکا اور اس نے چاہا کہ وہ سلطنت عثمانیہ جائے گا جو اس وقت کی سپر پاور تھی۔ اوربان کو پتا تھا کہ سلطان محمد قسطنطنیہ کو پتہ کرنا چاہتا ہے، تو اس لیے اس نے قسطنطنیہ کے دیواروں کو چیک کیا اور وہاں پر اندازہ لگایا کہ اس کے لیے کیسے توپیں تیار کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد وہ سلطان محمد سے ملا اور سلطان محمد سے بات کی۔ جب سلطان محمد کو پتہ چلا کہ ایک ہنگری سے نوجوان آیا ہے، انجینئر ہے جو کہ توپیں تیار کرنا جانتا ہے، تو اس نے جلدی اس سے ملاقات کی اور اس سے بتایا۔ سلطان محمد بھی جانتا تھا توپوں کے بارے میں، تو اس سے کچھ ایسے سوالات کی جسے وہ اندازہ لگا سکے کہ ماہر شخص ہے۔ تو اس کے بعد سلطان محمد نے سوالات کی اور اس نے سوالات کا جواب دیا اور کہا کہ میں توپیں تیار کر سکتا ہوں جس سے آپ قسطنطنیہ کے دیواروں کو گرا سکتے ہو۔ پیارے ناظرین اس کی 3 مہینے بعد اوربان نے ایک توپ تیار کی اور اس توپ کے ذریعے سے ایک جہاز کو بھی گرا دیا تھا جو کہ وینس سے آ رہا تھا اور وہ قسطنطنیہ داخل ہو رہا تھا۔ تو اس
توپ کے ذریعے سے پہلی بار اس جہاز کو گرایا گیا تھا۔ پیارے ناظرین، اس کے بعد سلطان محمد کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اب اس طرح توپ تیار کر سکتا ہے جس طرح میں چاہتا ہوں، یعنی وہ سپر گن تیار کرنا چاہتا تھا۔ تو اس کام کے لیے اوربان نے تیاری شروع کی، رسیوں اور مٹی کی مدد سے ایک سانچہ تیار کیا اور پھر پتھر اور اینٹوں کے ذریعے سے بٹی تیار کی۔ اتنی بڑی بٹی تیار کی جس کے اندر دیکھنے سے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ تو اس بٹی کے ذریعے سے ان توپوں کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ بہت کڑی محنت کے بعد آخرکار توپوں کی تیار ہونے کا وقت آ چکا تھا۔ سلطان محمد نے علماء اور اپنے وزیروں کو بلایا اور وہاں پر اللہ اللہ کے نام پکارنے لگے اور وظیفے کرنے لگے تاکہ برکت ہو، اور وہاں پر کسی کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا جہاں پر توپوں کو تیار کیا جا سکتا تھا، یعنی سپر گن کی تیاری جہاں پر ہو رہی تھی۔ تو آخرکار سپر گن تیار ہو گئی۔ جب سپر گن تیار ہو گئی تو پہلے بار اسے فائر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو سلطان محمد نے اعلان کیا، اور پیارے ناظرین اعلان میں یہ بتایا کہ اب ایک کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ آپ کو لگے گا کہ آسمان گرج رہا ہے، اور حامل عورتوں کو آپ اس آواز سے دور رکھیں کیونکہ یہ ایک ایسا آواز ہے جس سے آپ ڈر سکتے ہو۔ تو اس لیے سب لوگوں کو خبردار کیا اور پھر سپر گن کو ٹیسٹ کیا، اور یہ سپر گن سلطان محمد کے مطابق این ہی بنا تھا۔ پیارے ناظرین، آگے تاریخ میں آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، سراج ٹی وی میں خوش آمدید۔ اب تک ہم بات کر چکے ہیں کہ سلطان محمد نے سلطنت عثمانیہ اور اپنے آس پاس کی ریاستوں کے ساتھ کیسے امن قائم کیا، اور دوسرا چیلنج یہ تھا کہ سلطان محمد نے کیسے توپوں کو تیار کیا اور اپنے سپر گن کو تیار کیا جس کے ذریعے سے اس نے قسطنطنیہ کی دیواروں کو گرانا ہے، جو کہ ناممکن کام ہے۔ اب سلطان محمد نے قسطنطنیہ کو کیسے فتح کرنا ہے، اور یہ کام سب سے بڑا مشکل ہے جس سے 700 سال سے کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کوئی بھی اس شہر کو فتح نہ کر سکا۔ اب سلطان محمد نے اس شہر کو کیسے فتح کرنا ہے۔ پیارے ناظرین، قسطنطنیہ وہ شہر ہے جسے کوئین آف دا سٹی کہتے ہیں، جسے 1000 سال پہلے قسطنطنیہ نے قائم کیا تھا، جو کہ رومی شہنشاہ تھا، اور پھر اس کا نام بھی یہی پڑ گیا تھا۔ اب اس کا شہنشاہ تھا قسطنطین 11، اور اس شہر کا نام بھی قسطنطنیہ تھا۔ تو یہ بڑی اتفاق کی بات تھی، اور یہ اب اس شہر کا آخری وقت تھا کیونکہ محمد اس شہر کو فتح کرنے آ رہا تھا۔ لیکن اس شہنشاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شہنشاہ بہت زیادہ بہادر تھا، اور آخری دم تک اس نے اس لڑائی کو لڑا تھا، اور اس نے ہمیشہ قسطنطنیہ کی حفاظت کی تھی۔ تو اب یہ حفاظت کے لیے تیار تھا، اور اسے بھروسہ تھا کہ قسطنطنیہ کو کوئی بھی نہیں فتح کر سکتا، اور اس کی دیواروں کو کوئی بھی نہیں گرا سکتا۔ اب ہم قسطنطنیہ کے سٹرکچر کو دیکھتے ہیں کہ ایسی کون سی چیز ہے جسے کوئی بھی قسطنطنیہ کو پتہ نہ کر سکا۔ اگر قسطنطنیہ کے زمینی راستے کو دیکھا جائے تو اس کی دیواروں کے سامنے ایک خندق کھودی گئی ہے جس میں پائپوں کے ذریعے سے پانی بھرا جاتا ہے کیونکہ سمندر قریب ہے۔ پھر ایک دیوار آتا ہے، اس کے پیچھے دوسرا دیوار آتا ہے، اور اس کے پیچھے ایک بڑا دیوار آتا ہے جو کہ بہت بڑا ہے، جسے گرانا ناممکن ہے، یعنی 3 بڑے دیواریں۔ ان دیواروں کو پار کرنا ہوگا سلطان محمد کو، تب وہ قسطنطنیہ کے شہر میں داخل ہوگا اور قسطنطنیہ کو فتح کرے گا۔ اب بات کرتے ہیں قسطنطین 11 کے پاس کتنے لشکر ہوگی، تو قسطنطین 11 کے پاس تقریباً 8000 کی لشکر ہے، کیونکہ اس شہر میں تقریباً 70 سے 60,000 تک لوگ رہتے ہیں۔ یہ شہر اب بہت ویران بن چکا ہے، یہاں پر خزانہ خالی ہو چکا ہے، پیسوں کی کمی ہے، خزانہ اتنا خالی ہو چکا ہے کہ دیواروں کی مرمت بھی نہیں کر سکتے جن دیواروں پر بھروسہ ہے قسطنطین 11۔ یہ جنگ ایسی لگ رہی ہے کہ ایک طرفہ جنگ ہے، کیونکہ ایک طرف 2 لاکھ کی لشکر ہے اور 80 جہاز ہے، اور دوسری طرف صرف 8000 کی لشکر ہے جو کہ دیواروں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ لیکن یہ ایک طرفہ کی جنگ نہیں ہے، کیونکہ دیواروں کے بارے میں نے بتایا کہ کتنی بڑی دیواریں ہیں، اور اگر ان دیواروں کے ذریعے سے سلطان محمد کی لشکر داخل ہوں گی تو یہاں پر اوپر سے تیر برسائے جائیں گے، یہاں پر گوریلا وار کریں گے، اور 2 لاکھ کی لشکر یہاں پر ہی ڈیر ہو جائیں گے، کیونکہ چپکے سے وار کریں گے۔ 3-4 دیواریں ہیں، اور ان کے ذریعے سے تمام لشکر کو ختم کیا جا سکتا، اور اس کے علاوہ اور بھی سٹرونگ پوائنٹ ہے قسطنطین 11 کے پاس۔ اب بات کرتے ہیں سمندر کے حوالے سے، ایک طرف ہے گولڈن ہارن، اور دوسری طرف ایک طوفانی سمندر ہے جسے سی آف مرمرا کہتے ہیں، اور تیسری طرف ایک سمندری راستہ ہے جسے ابنائی پورس کہتے ہیں۔ یہ راستہ تجارت کے لیے بہت زیادہ مفید تھا قسطنطنیہ اور اس طرح یورپ کے لیے، کیونکہ ہندوستان سے جو بھی تجارت آتی تھی
تو اسی راستے سے آتی تھی یورپ کے لیے، تو یہ راستہ تجارت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ یہاں پر قسطنطنیہ کے لیے ویک پوائنٹ یہ تھا کہ جو گولڈن ہارن ہے اس کی جو دیواری ہے یہ کمزور ہے، اگر اس سمندر میں کوئی داخل ہو جائے سلطان محمد کے لشکر سے تو یہاں پر اس دیوار کو توڑا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور سٹرونگ پوائنٹ تھا، سمندر کی دوسری طرف پہ ایک گلاٹا شہر تھا، تو قسطنطنیہ سے اور گلاٹے شہر تک ایک زنجیر لگائی گئی تھی۔ یہ زنجیر اتنی بڑی تھی کہ کوئی بھی اس راستے سے داخل نہیں ہو سکتا تھا گولڈن ہارن تک، اور یہاں پر 10 جہاز تھے رومیوں کے جو اس زنجیر کی حفاظت کر سکتے تھے تاکہ سلطنت عثمانیہ کی کوئی بھی اس زنجیر کو نہ توڑے، تو اس طرح اس زنجیر کی حفاظت کی جاتی تھی۔ اب بات کرتے دوسری طرف کے حوالے سے جسے سی آف مرمرا کہتے ہیں، اگر یہی سے سلطنت عثمانیہ کی جہازوں کا بیڑا داخل ہو جائے تو کیا یہ ممکن ہوگا؟ تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ سی آف مرمرا کا جو سمندر ہے یہ بہت طوفانی سمندر تھا، یہ خاموش نہیں رہتا تھا، تو یہاں پر جہاز کا ٹھہرنا بہت زیادہ مشکل تھا، بہت طوفانی سمندر ہے، یہ جہازوں کو ڈبو سکتا تھا، تو اس لیے یہاں سے بھی ناممکن تھا۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے راستے کے حوالے سے، ابنائے پورس کے حوالے سے، جو کہ ایک تجارتی راستہ ہے، تو اس کے ذریعے سے سلطان محمد نے ایک فائدہ اٹھا لیا، کیونکہ یہاں پر کنارے پہ سلطنت عثمانیہ کے ایک قلعہ موجود تھا، تو سلطان محمد نے اس کی دوسری سائڈ پہ دوسرا قلعہ تعمیر کیا اور وہاں پر توپے لگا دیے۔ سلطان محمد نے 4 مہینے میں بہت کڑی محنت کے بعد اس قلعے کو تعمیر کیا اور یہاں پر 400 سپاہیوں کو لگا دیا تاکہ کوئی بھی قسطنطنیہ کی مدد کے لیے یہاں پر نہ آئے، کوئی بھی جہاز یہاں پر آتا تو سلطنت عثمانیہ کی سپاہی اس قلعے سے ان جہازوں کو اڑا دیتے تھے۔ پیارے ناظرین، قسطنطنیہ سلطنت عثمانیہ کے درمیان میں تھا، لیکن سلطنت عثمانیہ کے پیچھے پورا یورپ تھا۔ اگر پوپ نکولس V صلیبی جنگوں کا اعلان کرتا تو وہ مدد کے لیے آ جاتے قسطنطنیہ کے لیے، لیکن یہ ناممکن تھا۔ لیکن یہاں پر پیارے ناظرین پوپ کی ایک شرط تھی قسطنطنیہ سے کہ جو آرتھوڈاکس فرقہ ہے عیسائیوں میں اسے بھی کیتھولک میں شامل کیا جائے اور جو آرتھوڈاکس کی علیحدگی ہے وہ ختم کر دے، تو یہ شرط بھی قسطنطنیہ نے مان لی تھی اور ان دونوں کو ایک کر لیا تھا۔ یہاں پر آرتھوڈاکس اور کیتھولک ایک صوفیہ چرچ میں ایک ہو گئے، لیکن پیارے ناظرین پھر بھی قسطنطنیہ کے لیے یورپ سے کوئی مدد نہ آئی، کیونکہ پوپ کی وہ حیثیت نہ رہی تھی یورپ کے لوگوں میں، اور یورپ کی جو لوگ تھے ان میں مذہبی جذبات اب نہیں رہے تھے، وہ اب اپنے مفاد کے لیے سوچنے والے بن چکے تھے، تو اس لیے کوئی مدد قسطنطنیہ کے لیے نہیں آئی۔ لیکن پیارے ناظرین یہاں پر قسطنطنیہ کو ایک چھوٹی سی مدد باہر سے ملی۔ جنیویا کا ایک جنگجو کمانڈر جسٹن یعنی اپنے 700 جنگجوؤں کے ساتھ قسطنطنیہ پہنچ گیا اور قسطنطین 11 کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوا۔ قسطنطین نے اس کے مہارت کو دیکھ کر اسے فوج کا کمانڈر بنا دیا۔ پیارے ناظرین یہاں پر سلطان محمد کے پاس 2 لاکھ کی فوج تھی جو دیواروں کو توڑنے کے لیے بےتاب تھی، توپیں تھی اور سپر گن تھی اور دوسری طرف جہازوں کا بیڑا تھا، لیکن یہاں پر جو سلطان محمد کے پاس نہیں تھا وہ وقت تھا، کیونکہ جو بھی قسطنطنیہ کا محاصرہ کرتا وہ تباہ ہو جاتا وقت کی وجہ سے، کیونکہ سردی اور گرمی میں کوئی بھی اس شہر کا محاصرہ نہیں کر سکتا، اور سلطان محمد کے پاس 2 لاکھ کی فوج تھی، گرمی میں تو اس شہر کا محاصرہ کرنا ناممکن تھا، سپاہی بیمار ہو جاتے تھے اور یہاں پر گرمی اتنی بڑھ جاتی تھی، سردی میں بھی اس شہر کا محاصرہ کرنا ناممکن تھا اتنی بڑی فوج کے ساتھ۔ تو سلطان محمد کے لیے 3 مہینے تھے، وہ بھی بہار میں ہی سلطان محمد اس شہر کا مقابلہ کر سکتا تھا اور ان 3 مہینوں میں ہی اس شہر کو فتح کرنا ممکن تھا۔ اگر 3 مہینے سے یہ وقت بڑھ جاتا تو سلطان محمد کی لشکر واپس چلی جاتی اور قسطنطین 11 کے پاس بہت سا وقت تھا، اور قسطنطین 11 یہ کرنا تھا کہ سلطان محمد کے وقت کو برباد کرنا تھا، یعنی 3 مہینے تک اس شہر کا دفاع کرنا تھا، اس کے بعد سلطان محمد کے لشکر واپس چلی جاتی۔ اب آگے سلطان محمد کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا یہ تو ہم اگلے ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، سراج ٹی وی میں خوش آمدید۔ اب تک ہم بات کر چکے ہیں کہ سلطان محمد نے جنگ کی تمام تیاریاں مکمل کر لی ہے۔ جس سال 1453 کا ہے تو اس مارچ جمعے کے دن کو سلطان محمد کا لشکر ایڈرین سے قسطنطنیہ کے سفر پر نکلتا ہے۔ یہ بہت لمبا سفر ہے کیونکہ سلطان محمد کے پاس 2 لاکھ کی لشکر ہے، اور اس طرح سلطان محمد کے پاس 70 سے زیادہ توپیں ہیں اور ایک سپر گن ہے جسے تقریباً 30 بیل اور 200 سپاہی
لا رہے ہیں اور یہ بہت بڑی توپ ہے، اسے لانا بہت مشکل ہوگا کیونکہ یہاں پر راستے خراب ہوں گے۔ اور سلطان محمد نے آگے سپاہیوں کو تقسیم کیا ہے، وہ لشکر کے آگے جائیں گے، راستوں کے بنائیں گے جہاں پر راستے خراب ہوں گے تاکہ توپوں کو ان راستوں سے آسانی سے گزارا جائے۔ پیارے ناظرین، یہ لشکر بہت مشکلوں کے بعد 6 مارچ جمعے کے دن کو قسطنطنیہ کے قریب پہنچتا ہے اور سلطان محمد اسی پہاڑ پر اپنے لیے خیمہ لگاتا ہے جس پہاڑ پر اس کے باپ مراد ثانی نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے خیمہ لگایا تھا۔ پیارے ناظرین، سلطان محمد اپنے کمان میں 50,000 سپاہی لیتے ہیں۔ سلطان محمد اس دیوار کے سامنے ہوتے ہیں جو دیوار سب سے کمزور ہوتا ہے، یعنی جس پر سلطان مراد ثانی نے بم برسائے تھے اور ان بموں سے یہ دیوار خراب ہو گئی تھی، تو سلطان محمد اسی دیوار کے سامنے خیمہ لگا لیتے ہیں۔ 50,000 سپاہی ایک دیوار کے سامنے لگاتے ہیں جو کہ اعلیٰ سپاہی ہوتے، اور 1,00,000 سپاہی دوسری دیوار کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ تو زمینی راستہ تھا، سمندر میں بھی سلطان محمد کی جو کشتیوں کا بیڑا ہے وہ چکر لگاتے ہیں، یعنی اب سلطان محمد نے قسطنطنیہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ اب سلطان محمد سپر گن کا انتظار کر رہا تھا جو کہ لشکر سے پیچھے رہ گیا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ وزنی تھا۔ جب سپر گن کا انتظار ختم ہو جاتا ہے، یعنی سپر گن پہنچ جاتی ہے قسطنطنیہ، تو سلطان محمد کے سامنے اسے لگایا جاتا ہے۔ ان دنوں عیسائیوں کا تہوار بھی تھا، ایسٹر۔ جب سلطان محمد قسطنطنیہ کو فتح کر رہا تھا، اتوار کا دن تھا اور عیسائی ایسٹر کے تہوار منا رہے تھے۔ سلطان محمد پہلے چھوٹے توپوں سے آزمانے کی کوشش کرتے ہیں قسطنطنیہ کی دیواروں کو، لیکن جب سپر گن کی تیاری کی جاتی ہے تو ایک تباہی مچ جاتی ہے، گولوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے قسطنطنیہ کی دیواروں پر۔ اور اس کے ساتھ پیارے ناظرین، منجنیقوں کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ منجنیقوں کے ذریعے سے پتھر پھینکے جاتے ہیں اور وہ پتھر تقریباً محل تک بھی جاتے ہیں جہاں پر قسطنطین 11 رہتے ہیں۔ اور دوسری طرف قسطنطنیہ میں بھی تقریباً 15 توپیں موجود ہوتے ہیں، وہ بھی توپ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب وہ توپ چلاتے ہیں تو ایک توپ وہیں پر پٹ جاتی ہے، یعنی ان کے پاس بارود بھی ایسے نہیں ہوتے جن سے وہ توپ چلا سکے، اور اتنے ماہر سپاہی بھی نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے وہیں پر توپ پٹ جاتی ہے اور دھماکہ ہو جاتا ہے۔ وہاں پر جو کمزور دیوار ہوتی ہے گولڈن ہارن، اس کی طرف زیادہ سپاہیوں کو بھیجا جاتا ہے، اور دوسری طرف سی آف مرمرا، اس کی طرف بس چند سپاہیوں کو بھیجا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر خطرہ نہیں ہوتا۔ سلطان محمد قسطنطنیہ کی دیواروں کو گرانے کے لیے پرجوش ہوتے ہیں۔ تقریباً 1 ہفتہ گولہ برسانے کے بعد قسطنطنیہ کی دیواروں میں سوراخ ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ جو سپر گن ہوتی ہے اس میں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی ٹھنڈا ہو جاتی ہے، اس لیے اس پر گرم تیل ڈالا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس میں ایک مسئلہ آ جاتا ہے۔ چند دنوں بعد وہ سپر گن پھٹ جاتی ہے، اور جس نے اس سپر گن کو بنایا تھا، جو انجینئر ہنگری سے آیا تھا، وہ بھی اس میں مر جاتے اور باقی سپاہی بھی اس میں شہید ہو جاتے۔ اس کے بعد دوسری سپر گن تو بنا نہیں سکتے، تو اسی سپر گن کو جگاڑ لگا کے جوڑا جاتا ہے، اور جہاں پر وہ ٹوٹی ہوتی وہاں پر رنگ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سپر گن کو چلایا جاتا ہے، پھر ٹوٹ جاتے ہیں، پھر اس طرح جگاڑ لگا کے اسے جوڑا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے قسطنطنیہ والوں کو ٹائم ملتا ہے، کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہے اور ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے۔ ان کے پاس صرف 3 مہینے ہے، 3 مہینے سے زیادہ یہ ایک دن بھی یہاں پر نہیں ٹھہر سکتے۔ یہ تو تھی پیارے ناظرین زمینی جنگ۔ سمندر میں بھی جنگ چھڑ چکی تھی۔ سلطان محمد کے چند جہاز گولڈن ہارن پر حملہ کرتے جہاں پر زنجیر ہوتے، وہاں پر رومی جہاز بھی موجود ہوتے جو کہ بہت بڑے ہوتے ہیں، جو کہ سلطان محمد کے جہازوں سے کافی بڑے ہوتے ہیں، تو یہاں پر سلطان محمد کے جہاز ان کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن پھر ان کو واپس ہٹنا پڑتا ہے۔ اور یہاں پر دوسری بری خبر سلطان محمد کو یہ ملتی ہے کہ سلطان محمد نے جن یورپی ریاستوں کے ساتھ امن معاہدے کیے تھے، انہوں نے بھی معاہدے توڑ دیے، جس میں ہنگری آتا ہے اور اس طرح جنیویا۔ پیارے ناظرین، جب ہنگری سے ایک قاصد آتا ہے امن معاہدہ توڑنے کے لیے، تو وہ ترکوں پر ہنستے اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایک ہی جگہ پر گولی برسا رہے ہو، یہ تو بہت بے عقلی کی بات ہے، آپ لوگ 3 جگہوں پر گولی برساؤ، یعنی ٹرائنگل بناؤ، تب دیوار ٹوٹے گی، یعنی وہ ہنس کے یہ بات کہتے ہیں، لیکن پھر ترکوں کو اسی سے مدد ملتی ہے اور اسی کے ذریعے سے پھر دیواروں کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اور تیسری طرف سے پوپ نیکولس بھی مدد بھیجتے ہیں قسطنطنیہ کے لیے، چند جہاز آتے ہیں جو کہ جس میں خوراک بھی ہوتے ہیں اور سپاہی بھی ہوتے ہیں مدد کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر سلطان محمد کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ کماندار سلمان، جو کہ سمندری بیڑی کا کماندار تھا، اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ نے ان جہازوں کو نہیں روکا، آپ نے ان جہازوں کو تباہ نہیں کیا، تو میرے پاس زندہ مت آنا۔
پھر اس کے بعد پیارے ناظرین ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب وہ جہاز پہنچتے ہیں تو وہ سائز میں بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں اور سلمان اس کا مقابلہ نہیں کرتا، تو سلطان محمد اسے 100 کوڑے لگاتا ہے اور اسے اس عہدے سے نکالتے اور اس کا جائیداد ضبط کر لیتا ہے۔ پیارے ناظرین اس کی جگہ حمزہ بے کو وہ سمندری بیڑوں کا کماندار بنا لیتا ہے۔ یورپ سے جو مدد آئی تھی وہ بھی اب قسطن دنیا تک پہنچ چکی تھی۔ اب قسطن دنیا والوں کو بہت زیادہ ٹائم مل چکا تھا، یعنی سلطان محمد کو اب جلد سے جلد قسطن دنیا کی دیواروں کو توڑنا تھا اور قسطن دنیا داخل ہونا تھا۔ اب سلطان محمد نے دماغ لڑانا تھا کہ کیسے گولڈن ہارن پہنچ جائے جہاں پر قسطن دنیا کا سب سے کمزور دیوار ہے، کیونکہ یہ زنجیر کی وجہ سے پہنچ نہیں جا سکتے، یہاں پر سپاہی بھی ہے اور قسطن دنیا کے بڑے جہاز بھی موجود ہے، تو کیسے گولڈن ہارن تک پہنچ جائے۔ یہاں پر سلطان محمد نے دماغ لڑایا کہ اسے ابنائے پور سے گولڈن ہارن تک کیسے لے جائے، تو سلطان محمد نے پلان بنایا کہ اسے زمینی راستے سے لے جائیں کیونکہ سمندری راستے سے ہم نہیں لے جا سکتے۔ سلطان محمد نے لکڑی کی تمبوں کا ایک سڑک بنائی اور سلطان محمد نے ایک ٹائر کی گاڑی بنائی کشتیوں کے لیے۔ زمینی راستے سے گولڈن ہارن تک سلطان محمد کی کشتیاں پہنچ چکی تھی اور یہ خبر قسطن دنیا کے لیے بہت بڑی بری خبر تھی۔ ان کشتیوں میں رکھ کر وہاں تک پہنچایا جاتا تھا۔ زمینی راستے سے گولڈن ہارن تک سلطان محمد کی کشتیاں پہنچ چکی تھی اور یہ خبر قسطن دنیا کے لیے بہت بڑی بری خبر تھی۔ لیکن پیارے ناظرین یہاں پر سلطان محمد کی لشکر اور سلطان محمد کی وزیروں میں افراتفری مچ چکی تھی، کیونکہ وینس سے ایک جہاز آیا تھا تجارت کی غرض سے اور انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ رومی لشکر ہے، کیونکہ جو امن معاہدے کیے تھے سلطان محمد نے وہ اب ٹوٹ چکے تھے، تو اس وجہ سے انہیں لگا تھا کہ یہ جہاز رومیہ کا ہے اور اب صلیبی جنگ شروع ہو چکی ہے، وہ اب ایڈرین پر حملہ کرنے والے، تو اس وجہ سے لشکر میں افراتفری مچ چکی تھی۔ لیکن سلطان محمد بہادر تھا۔ سلطان محمد نے اپنے وزیروں اور جنگی کمانڈروں کو جمع کیا اور ان کے درمیان میں ایک قالین رکھ دی اور اس پر سیب رکھ دیا اور پھر ان سب کو کہا کہ آپ لوگ اس سیب کو اٹھاؤ، آپ لوگوں نے قالین پر پاؤں نہیں رکھنی ہے، تو وہ سب خاموش ہو گئے کیونکہ وہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ تو سلطان محمد نے قالین کو فولڈ کیا اور سیب تک پہنچا، بغیر پاؤں رکھی اس سیب کو اٹھا لیا اور پھر اس قالین کو پھر دوبارہ بچھا لیا اور ان کو سمجھا لیا کہ ہم قریب ہو چکے، ہم اب قسطن دنیا کو فتح کرنے والے ہیں، بس چند ہی دن بچے ہیں۔ اس طرح سلطان محمد نے ان کی ہمت کو دوبارہ مضبوط کر لیا۔ پیارے ناظرین 2 مہینے اس محاصرے کو ہو چکے تھے۔ مئی کے آخری دنوں میں سلطان محمد نے قسطن دنیا پر اتنی بمباری کی کہ تقریباً 5000 گولے قسطن دنیا پر گرا لیے تھے۔ اب سلطان محمد نے آخری حملہ کرنا تھا اور قسطن دنیا کی دیواروں کو گرا کر اندر داخل ہونا تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی قسطن دنیا میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی سلطان محمد کے لشکر نے، وہاں پر ٹاور بنائے گئے تھے، لیکن قسطن دنیا والوں نے آگ کے ذریعے سے ان کو جلا لیا تھا اور اس طرح اندر جانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن بہت سارے سپاہی اس جنگ میں مارے بھی گئے تھے داخل ہونے کی کوشش میں، اس طرح وہ داخل نہیں ہو سکتے تھے قسطن دنیا میں۔ اب آخری جنگ سلطان محمد نے کرنی تھی جس کے ذریعے سے وہ ان دیواروں کو پار کر کے قسطن دنیا کے اندر داخل ہو سکے۔ اب سلطان محمد کیسے ان میں داخل ہوگا، کیونکہ آگے بارش بھی ہونے والی ہے، سلطان محمد کے لشکر کو بارش کا سامنا بھی کرنا ہوگا، تو باقی تاریخ اگلے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، سراج ٹیم میں خوش آمدید۔ اب تک ہم بات کر چکے ہیں کہ سلطان محمد سپر گن اور اس کے ساتھ 70 توپوں کو قسطن دنیا کی دیواروں پر آزما چکا ہے، لیکن ابھی تک کوئی خاص دیوار نہیں ٹوٹی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سلطان محمد نے اپنی سمندری بیڑی کو بھی آزما لیا ہے، لیکن ابھی تک وہاں سے بھی کوئی خاص مدد نہیں ملی ہے۔ ہاں سلطان محمد کی کچھ کشتیاں گولڈن ہارن تک پہنچ چکی ہے خشکی کے ذریعے سے، تو ایک بڑا منصوبہ تھا جس میں سلطان محمد کامیاب ہو چکے۔ اب سلطان محمد نے آخری حملہ کرنا ہے، کیونکہ سلطان محمد کے پاس اب ٹائم نہیں ہے۔ سلطان محمد اگر اس حملے میں ناکام ہو جاتا ہے تو سلطان محمد کی لشکر کو واپس جانا ہوگا، کیونکہ سلطان محمد کے پاس اب ٹائم نہیں ہے۔ اسی دوران سلطان محمد کو کافی بارشوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور سلطان محمد آخری حملے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ سلطان محمد چاروں طرف حملے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حملہ اس لیے ہوتے ہے تاکہ سپاہیوں کو اسی طرح تقسیم کر کے رکھا جائے۔ سلطان محمد کا مقصد یہ ہے کہ سلطان محمد رومانوس گیٹ کے سامنے جو دیوار ہے جو ٹوٹی ہوئی تھی، جس میں رومیوں نے باڑ لگا کر پتھر اور اینٹوں سے بھر دیا ہے،
تو اس دیوار پر سلطان محمد حملہ کرے گا اور سپاہیوں کو اس طرح تقسیم کیا تاکہ ان کو لگے کہ سلطان محمد چاروں طرف سے حملہ کرنے والے ہیں۔ سلطان محمد پہلے ایسے کرتے ہیں کہ اپنے لشکر میں سے غیر تربیت یافتہ سپاہیوں کو بھیجتے ہیں، یعنی جو 1,00,000 کے لشکر ہوتے انہی میں سے اپنی سپاہیوں کو بھیجتے ہیں دیوار پر حملہ کرنے کے لیے۔ یہاں پر حملہ ہو جاتا ہے، وہاں پر اوپر سے تیروں کی برسات ہوتے، وہاں پر پتھروں کو گرایا جاتا ہے سلطان محمد کی سپاہیوں پر اور گرینیڈ کو گرایا جاتا ہے۔ تو اس طرح سلطان محمد کی کافی سپاہی شہید ہو جاتے ہیں۔ تقریباً 2-3 گھنٹے کی یہ جنگ ہوتی ہے جس میں سلطان محمد کی ہزاروں سپاہی شہید ہو جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، ان غیر تربیت یافتہ سپاہیوں کے پیچھے بہت ساری سپاہی ہوتے ہیں جو کہ اعلیٰ سپاہی ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو سپاہی واپس بھاگ رہے ہیں جنگ سے، ان کو پکڑ کے واپس جنگ میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ اگر یہاں سے بھی نکل جائے تو اس کے بعد ان کو وہیں پر مار دیا جاتا ہے، یعنی بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، صرف جنگ کرنی ہے آپ کو، یا شہید ہونا ہے یا قسطن دنیا کی دیواروں کو پار کر کے اندر داخل ہونے۔ اس کے بعد جب یہ سپاہی تک کے آ جاتا ہے تو سلطان محمد اپنے اعلیٰ سپاہیوں کو بھیجتے ہیں جو کہ تربیت یافتہ سپاہی ہوتے ہیں، تو ان کو بھیجتا ہے۔ رومی تک جاتے لیکن پھر بھی وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے، وہ پھر ان پر تیر برساتے۔ یہاں پر سلطان محمد توپوں کے ذریعے سے کوشش کرتے ہیں کہ ان دیواروں کو توڑا جا سکتا ہے، تو سلطان محمد توپوں کو لگاتا ہے اور جہاں پر باڑ لگی ہوتی ہے وہاں پر نشانہ لگا کر، تو یہاں پر سلطان محمد کو فائدہ ملتا ہے کہ وہاں پر باڑ تھوڑی سی ٹوٹ جاتی ہے، یعنی آپ سپاہی گزر سکتے ہیں۔ سلطان محمد کے 300 سپاہی گزرنے کی کوشش کرتے لیکن وہاں پر رومی تیروں کے ساتھ کڑے ہوتے، تو رومی سپاہی تیروں سے ان پر وار کر دیتے اور ان کو واپس آنا پڑتا ہے۔ یہاں پر سلطان محمد کی سپاہی اور رومیوں کے درمیان کافی لڑائی لڑی جاتے ہیں۔ رومی کم ہوتے لیکن رومیوں کے پاس زیادہ وسائل ہوتے کیونکہ ان کے پاس دیوار ہوتی، اوپر سے پتھر بھی پھینک سکتے، گرم پانی پھینک سکتے، گرینیڈ آگ پھینک سکتے اور اس طرح گولے سب کچھ پھینک سکتے، تیروں سے وار کر سکتے چھپ کے۔ پیارے ناظرین، یہاں پر جب سارے سپاہی تک جاتے تو سلطان محمد کے پاس تقریباً 1700 سپاہی ہوتے جو کہ ایکٹیو ہوتے۔ پیارے ناظرین، یہ 17,000 سپاہی ہوتے جنہوں نے ابھی تک جنگ نہیں لڑی تھی۔ سلطان محمد وقت کو ضائع کیے بغیر ان سپاہیوں کو بھیج دیتے، یہ اعلیٰ سپاہی ہوتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے جلدی بھیجنے کا کیونکہ رومی تک چکے تھے اور اس سے سلطان محمد کے اس 17,000 کے لشکر کو فائدہ ہوگا۔ تو اس طرح سلطان محمد اس کو بھیج دیتے۔ صبح کے 5 بجے تھے، سلطان محمد کے لشکر دیواروں پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتی ہے، بار بار ناکام ہوتی ہے کیونکہ اوپر سے گرینائڈ تیر برسائے جاتے ہیں سلطان محمد کے لشکر پر۔ تو یہاں پر رومیوں کے ساتھ ایک حادثہ ہو جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، حادثہ یہ تھا کہ رومی لشکر کا جو چیف کمانڈر تھا جسٹنیانی، وہ کافی زخمی ہو چکا تھا عثمانیوں کے ہاتھوں، تو قسطنطین 11 نے اسے چابی دی تھی ایک راستے کا جو کہ خفیہ راستہ تھا۔ تو یہاں پر جسٹنیانی خفیہ راستے سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ان کی سپاہیوں کو پتہ چلتا ہے تو ان کی سپاہی بھی جسٹنیانی کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کرتے اور دوسری طرف سلطنت عثمانیہ کے سپاہیوں کو بھی ایک خفیہ راستہ مل جاتا ہے۔ وہ خفیہ راستہ اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ جب سلطنت عثمانیہ کے سپاہی آئیں گے تو رومی سپاہی ان پر چھاپا ماریں گے چپکے سے اور پھر یہاں پر آئیں گے، تو اس راستے سے سلطنت عثمانیہ کی سپاہی اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کا پرچم قسطن دنیا کے صحن میں لگایا جاتا ہے۔ اور پیارے ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے سپاہیوں کو صرف اندر داخل ہونا تھا، ایک بڑی لشکر تھی تو اب وہ داخل ہو چکے تھے۔ اب رومیوں میں خوف پھیل گیا تھا کہ اب قسطن دنیا پر حملہ ہو چکا ہے، لیکن کئی جگہوں پر ابھی تک لڑائی چالو تھی، اوپر سے تیر برسائے جا رہے تھے اور سلطنت عثمانیہ کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اب سلطان محمد نے قسطن دنیا کو پتہ کر لیا تھا، عثمانی پرچم قسطن دنیا کے صحن میں لگا تھا، سب اسے دیکھ رہے تھے۔ اب سلطان محمد کو تلاش تھی 4 دشمنوں کے، ایک تو قسطنطین 11 تھا اور دوسرا سلطان محمد کا چاچا اورہان قلبی اور تیسرا تھا کارڈینال آئزوڈور۔ یہ وہ شخص تھا جب پوپ نیکولس نے رومیوں کی مدد کے لیے کچھ کشتیاں بھیجی تھی اور اس کے ساتھ لشکر بھی بھیجی تھی اور امدادی مدد بھی بھیجی تھی۔ یہ ان کا کماندار تھا جو کہ ایک بوڑھا شخص تھا، تو اس کی سلطان محمد کو تلاش تھی۔ اور چوتھا تھا جسٹنیانی جس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، تو ان چاروں کو سلطان محمد کی تلاش تھی۔ پیارے ناظرین، جب سلطان محمد ان کی تلاشی میں تھا تو سلطان محمد کے پاس ایک سر آتا ہے اور سپاہی کہتے ہیں کہ یہ قسطنطین 11 کا سر ہے، اور سپاہی کہتے ہیں کہ یہ جنگ میں لڑتے ہوئے مارا گیا، لیکن غیر مسلم تاریخ دان اس بارے میں نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ
قسطنطین 11 کو عثمانیوں نے نہیں مارا تھا، وہ اپنا تاریخ پیش کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرا دشمن جو کہ سلطان محمد کا سب سے بڑا دشمن تھا، یعنی سلطان محمد کا چاچا اورحان قلبی۔ پیارے ناظرین، سلطان محمد اس کی تلاش میں تھا اور اس کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ اب قسطنطنیہ سلطان محمد کے ہاتھوں میں آ چکی ہے، تو وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس نے بھاگتے بھاگتے سی اب مرمرہ کی دیوار سے چھلانگ لگاتی ہوئی گر گیا۔ جب سپاہی نیچے اترے اور سپاہی نے چیک کیا کہ یہ زندہ ہے یا مر چکا ہے، تو پیارے ناظرین ان کو اورحان قلبی کی لاش ملی اور سپاہی نے اس کا سر کاٹا اور سلطان محمد کے سامنے لایا، تو یہ دوسرا دشمن بھی ختم ہو چکا تھا۔ اب آتے کارڈینل آئسوڈور کے حوالے سے، جو کہ ایک بوڑھا شخص تھا، تو اس نے یہ کیا کہ وہ قسطنطنیہ سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب سپاہی نے اسے دیکھا کہ وہ ایک بوڑھا شخص ہے، وہ کسی کام کا نہیں، اسے غلام بھی بنایا نہیں جا سکتا، کیونکہ جنگ کا اصول تھا کہ جب کسی جگہ کو فتح کیا جائے تو وہاں پر غلام بنا سکتے ہو، مال غنیمت حاصل کر سکتے ہو۔ تو سلطنت عثمانیہ کی کئی سپاہی لوگوں کو غلام بنا رہے تھے اور سونے کو لے رہے تھے اور مال غنیمت کو حاصل کر رہے تھے، تو وہ بوڑھا شخص تھا، وہ سپاہی نے کہا کہ اسے ہم غلام تو بنا ہی نہیں سکتے، تو اس طرح اسے مارنے کی کوشش کی۔ پھر اس کے پاس چند سکے تھے، اس بوڑھے شخص کے پاس، کارڈینل آئسوڈور کے پاس، تو وہ سکے اس نے نکال اور ان سپاہیوں کو سکے دیے، تو سپاہی نے اس پر رحم کر کے چھوڑ دیا اور وہ نکل گیا یہاں سے۔ اب بات کرتے ہیں جسٹنیانی کے حوالے سے، جس نے خفیہ راستے کے ذریعے سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، جو کافی زخمی ہو چکا تھا، تو اس کی موت ایک کشتی پہ ہوئی، جس کشتی کے ذریعے سے وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ وہ کافی زخمی ہو چکا تھا اور اس کی کافی سپاہی سلطنت عثمانیہ کی سپاہیوں کے ہاتھ ماری جا چکی تھی۔ ناظرین، قسطنطنیہ کے سارے دشمنوں کا خاتمہ ہو چکا تھا، لیکن سلطان محمد نے اب ایک اور شخص کا خاتمہ کرنا تھا، یعنی خلیل پاشا۔ خلیل پاشا سلطنت عثمانیہ کا پہلے وزیر رہ چکا تھا، تو وہ سلطان محمد کو بہت کم عقل سمجھتا تھا اور اسے بچہ سمجھتا تھا، اور قسطنطنیہ کے فتح کو وہ ایک نادانی سمجھتا تھا، تو اس لیے سلطان محمد نے قسطنطنیہ کی فتح کے بعد اس کا سر قلم کر دیا۔ پیارے ناظرین، اس کے بعد قسطنطنیہ کے بہت سارے کام تھے، ہے کہ صوفیہ چرچ جو ہے اسے مسجد بنایا گیا، یعنی آیا صوفیہ نام اس کا رکھ دیا۔ اس کے بعد قسطنطنیہ کا نام بدل کے اسلام پول رکھ دیا۔ اب سلطان محمد نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا تھا اور 700 سال کا خواب پورا ہو چکا تھا، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی۔ پیارے ناظرین، یہ تھی قسطنطنیہ کی فتح، جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ ایک نوجوان آئے گا جسے قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، اور اس کے پاس ایک عظیم لشکر ہوگی اور وہ بھی خود عظیم انسان ہوگا۔